السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی آج کا جو واقعہ ہے سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا، وہ بڑا ہی عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، کیونکہ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور جناتوں کا کھیت۔ جی ہاں ناظرین محترم، جناتوں کا کھیت اور بابا تاج، کیا ہے یہ واقعہ اور کیا ہے اس میں دلچسپی اور حیرت انگیز بات، جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، سرکار بابا تاج الدین تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار ان اولیاء اللہ اور ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کی خدمت کی خاطر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف فرما دی۔ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں سے محبت رکھتے اور انسیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں اور ایک ایسے خطے یعنی ایسے ایریے میں جہاں ان کی ضرورت تھی، اس دور میں اس ایریے میں دین اسلام کی وہ خدمت کی جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس عاجزی اور انکساری کا اپنی زندگی میں اظہار کیا، وہ ایک انسان کی زندگی کی عملی زندگی کا ایک بہت بڑی نمونہ اور بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی دین کی خدمت، عوام الناس کو راہ ہدایت دکھانے میں صرف کی۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا واقعہ بھی اسی عظیم شخصیت کے بارے میں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت تاج الاولیاء شہنشاہ ناگپور حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ڈیرا پر املی کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ چاروں طرف عقیدت مندوں اور حاجت مندوں کی بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک شخص مٹھائی اور پھولوں کا ہار لیے آپ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب نے اسے دیکھ کر فرمایا، میاں کیوں آئے ہو؟ ہم کو پہچانتے ہو؟ ہم ہی تو وہاں حاضر تھے جب بڑے صاحب نے بحالی کا حکم دیا تھا۔ حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سن کر وہ شخص دوڑ کر آپ کے قدموں سے لپٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے اسے اٹھایا اور تسلی دے کر الگ کیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس شخص کو ملازمت سے الگ کر دیا گیا تھا۔ وہ اجمیر شریف چلا گیا اور وہاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں عرضیاں دیتا رہا۔ اس طرح کئی دن گزر جانے پر اس نے خواب دیکھا کہ کئی بزرگ حضرت خواجہ خواجگاہ والی بے کسا شہنشاہ ہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جمع ہیں۔ ان میں حضور بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ علیہ بھی جلوہ فرما ہے۔ آپ نے فرمایا، چلا جا۔ اپنی ملازمت پر بحال کیا گیا۔ چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے بحالی کا خط ملا اور مجھے پھر ملازمت پر بلا لیا گیا۔ یہ سب بابا تاج الدین سرکار کے طفیل سے ہی ہوا ہے، اس لیے میں بابا صاحب کا دیدار کرنے یہاں حاضر ہوا۔ نہیں جانتا تھا کہ حضور بابا صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ ناظرین محترم، بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ شکر درہ سے باہر تشریف لے گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، چلچلاتی دھوپ میں کھڑا ہونا محال تھا۔ ہر طرف دھوپ ہی دھوپ کا عالم تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، گویا دانہ جو زمین پر گرتا بھن جاتا۔ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ جن کے ہمراہ بہت سارے مریدین تھے، وہ سستانے کی غرض سے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اسی درخت کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گئے۔ تمام تر مرید اور عقیدت مند بھی ایک گھیرا بنا کر آپ کے آس پاس بیٹھ گئے۔ تبھی سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی۔ چند مریدین اٹھے اور ادھر ادھر گھومنے لگے، شاید انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر انہوں نے دیکھا کہ ویران علاقے میں ایک کھیت ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ اس ویرانی میں کھیت کس نے اگایا۔ اب ان لوگوں کو بھوک تو پہلے سے لگی ہوئی تھی اور انہیں کھیت دکھ گیا تو بھوک میں اور اضافہ ہو گیا۔ حفاظت کے لیے بھی اس کھیت میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر مریدین کھیت میں چلے گئے۔ دیکھا تو یہ خربوزے کا کھیت تھا۔ انہیں بہت زوروں کی بھوک لگی تھی اور بھوک کے ہاتھوں ہی مجبور ہو کر کھیت میں سے چند خربوزے جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اکھاڑ لیے اور ایک طرف ہو کر کھانے لگے۔ جیسے ہی خربوزے کو توڑتے خون کا ایک فوارہ ابل پڑتا، فوراً اس کو دور پھینک دیتے
جو خربوزہ بھی توڑتے کسی میں غلاظت، کسی میں خون اور کسی میں مٹی برآمد ہوتی۔ سرور تاجی نام کا بابا تاج رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ اسی مرید نے پھر جا کر کھیت کی دوسری جانب سے ایک خربوزہ توڑا اور اس کو لا کر جیسے ہی کاٹا تو اس میں سے خشک مٹی نکلنے لگی۔ اس نے مٹی کو صاف کیا اور خربوزے کی ایک کاشت کو جو منہ میں ڈالا تو حالت اس کی غیر ہو گئی، زمین پر لوٹنے باٹنے لگا۔ دفعتاً دور سے ایک عجیب و غریب ہی ہیبت والی بوڑھی عورت نظر آئی، جس کے ایک ہاتھ میں مٹکا تھا جبکہ دوسرے میں ایک پیالہ۔ چہرہ بالکل سفید جیسے چونا ہو، باقی کا جسم سرخ مائل تھا۔ مریدین نے سرور تاجی کو کندھوں پر اٹھایا اور واپس کو بھاگنے لگے۔ دوسری جانب جناب سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے لیٹے ہوئے اچانک آنکھ کھول لی اور فرمایا، گیروں کے کھیت میں گئے، اب بابا جی کی یاد آ گئی، لاؤ کدھر ہے سرور؟ مریدین نے عرض کیا، حضور سرور بھائی تو چند مریدین کے ساتھ باہر گئے ہوئے ہیں، حضور ماجرا کیا ہے؟ بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خود پوچھ لینا ان سے۔ اتنے میں مرید سرور تاجی کو کندھوں پر بٹھا بابا جی سرکار تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا ان کے سامنے سنا دیا۔ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد بابا جی سرکار نے سرور تاجی کو اپنے ہاتھ سے دم کر کے پانی پلایا تو اس کی حالت پھر سے بہتر ہو گئی، مطلب حالت نارمل ہو گئی۔ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگوں ذرا دھیان رکھا کرو، وہ کھیت جناتوں کے کھیت تھے، خدا کا شکر ادا کرو کہ جان سے بچ گئے اور وہاں سے نکل آئے، ورنہ وہ جنات تمہیں نہیں چھوڑتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ وہ مریدین اب جا کر شکر ادا کرنے لگے اور سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے اس عمل سے توبہ بھی کی۔ واللہ علم بالصواب۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ جن کے مریدین کو جنات بھی کچھ نہ کر پائے۔ جنات کی کھائی ہوئی مٹی جب اس نے چکھ لی تھی تو اس کا پیٹ دکھنے لگا تھا، لوٹ پوٹ لگانے لگا تھا، لیکن سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے دم کے ہوئے پانی سے ہی اسے شفا حاصل ہو گئی، کیونکہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف بخشا ہے اور یہ طاقت بخشی ہے کہ ان کے پاس اس لا علاج مرض کی بھی دوا مل جاتی ہے جس کی دوا ڈاکٹر اور حکیم بھی نہیں دے پاتے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یہ عطائے ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔